فرمایا میزان سب سے پہلے میں لگواؤں گا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کا دروازہ کھٹکاؤں گا, میں دروازہ جنت کے دروازے پر دستک دوں گا. خود سب سے پہلے میں جنت کے اندر داخل ہوں گا اور سب سے پہلے جنت کے اندر میری امت محمد مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل ہوگی. ہمارے بڑی شان والے سرکار, ہمارے بڑی شان والے محمد, ہمارے بڑی شان والے. مجھے کہنے دیجئے الغرض کل قیامت والے دن جو بھی نعمت ملے گی, جو کچھ ملے گا, اگر شفاعت ہوگی, اگر وہاں پر ہماری سفارش ہوگی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے ہوگی. پھر مجھے کہنے دیجئے اگر کل قیامت والا دن شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو وہ بھی نام محمد سے کھلے گا. ارے وہاں پر اگر بخشش و مغفرت کا دروازہ کھلے گا تو وہ بھی نام محمد پہ کھلے گا. اور مجھے کہنے دیجئے اگر جنت کا دروازہ کھلے گا تو وہ بھی نام محمد پہ کھلے گا, وہ بھی نام محمد پہ کھلے گا. پھر آخر میں یہی کہوں گا, تم سے ہے جہاں کا وجود, تم سے ملا, تم سے ہے جہاں کا وجود, تم سے کھلا باوجود, تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. اپنا نمائندہ بنا کر کے جو ہے بھیجا, جاؤ ہندوستان جاؤ, وہاں دین کی اشاعت کرو. وہ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی جو ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل پاک میں گزارتے تھے, ہر رات سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوتی تھی جن کی, وہ شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث پر گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے سرکار نے فرمایا سل مانگ, کیا مانگتا ہے, اس کا معنی کیا ہے, کیا معنی ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد, ہر قلعہ بخواہد باذن پروردگار خود دہد, نبی پاک جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سکتے. اس کا معنی جو ہے یہ بنتا ہے کہ سرکار جب چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں دے سکتے ہیں. یا رسول اللہ میری تو آنکھ گئی, صحابی آئے میری تو آنکھ گئی, نبی پاک فرماتے ہیں آنکھ چاہیے جنت چاہیے. وہ گھر سے کیا لینے چلا تھا, صحابی جو ہے وہ آنکھ لینے کے لیے آئے ہیں, سرکار فرماتے ہیں آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے. یہ اس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ اکبر. اور صحابی وہ کیا کہتے ہیں, یا رسول اللہ آنکھ لینے کے لیے میں آیا ہوں اور جنت جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے عطا فرماتے ہیں. آنکھ میرے کہنے سے, جنت اپنی طرف سے. سرکار نے آنکھ بھی عطا فرمائی اور جنت تو سرکار کے صحابہ کی ہے, سرکار کے صحابہ کی جنت تو ہے. تو سرکار کی بارگاہ میں جو صحابی تھے نا, جو صحابی تھے, جو صحابی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جنت سرکار دے سکتے ہیں. صرف جنت نہیں, کائنات کی ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مل سکتی ہے. یہ عقیدہ ہے صحابی کا. اور دوسرا عقیدہ ہے جی, چلو میں نام نہیں لیتا, میں نے وضو کیا ہوا ہے جی. تو اب جو ہے بات تو آپ سمجھ گئے ہیں نا, بات تو سمجھانی مقصود ہوتی ہے نا. آپ ماشاءاللہ جو ہے ہم سے زیادہ جو ہے وہ جلدی پہنچتے ہیں. تو صحابی کا جو ایمان ہے وہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو سامنے رہ کر کے رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں تمہارا وہ ایمان میری بارگاہ میں قبول ہے جو صدیق اکبر کی طرح کا ایمان ہو, جو فاروق اعظم کی طرح کا ایمان ہو, جو حضرت عثمان غنی کا جو ہے ایمان ہے, ایسا ایمان تمہارا ہو, مولا کائنات کا جیسا ایمان ہے. ان صحابہ کرام کے ایمان کی طرح جیسے وہ ایمان لائے ہیں سرکار پر, ایسے ایمان لاؤ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری گزارش سنی تو حدیث کے الفاظ ہیں, کہتے فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا پر انتہائی جلال کی کیفیت آ گئی, انتہائی غصہ سرکار کے چہرے پہ آ گیا تھا. اور سرکار نے زبان اقدس سے کیا فرمایا, فرمایا قال والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ ولقرابتہ. حضور فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے, کسی بندے کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے لیے, جب تک کہ اللہ کے رسول کے لیے, جب تک کہ اللہ کے رسول کی رشتہ داری کے لیے, جب تک کہ
اللہ کے رسول کی قرابت داری کے لیے تم سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنا نہ شروع کر دو۔ جب تک اہل بیت کی محبت کسی بندے کے ایمان کا حصہ نہ بنے اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ برملا کہنا چاہتے ہیں، برملا یہ بات عرض کر دینا چاہتے ہیں، بے سنی ہو اور احمد رضا کا ماننے والا ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ سبحان اللہ کو ایک اور حدیث میں سنوں گا، کیونکہ میں جب سے بیٹھا میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت پیر صاحب کی مجلس کے اندر سکتا نہیں یہ بات ممکن ہی نہیں کیا کہ میرے گھر عالم آئے آپ کے ہوتے ہوئے میرے گھر عالم آئے آپ کے اور کہہ رہا حضرت عمر فاروق نے بلا کے پوچھا بھی نہیں کیوں پڑھتا ہے یہ، گردن اتار دی، پوچھا تجھے قرآن میں کچھ اور نظر نہیں آتا؟ کبھی تجھے قرآن میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نہیں نظر آیا؟ کبھی تجھے قرآن میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا نہیں نظر آیا؟ کیا تجھے کبھی قرآن میں بت بن کے نہ بیٹھا کرو رسول اللہ کی محفل میں؟ اصل عالم یہ ہے جو رسول اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو جھومتے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں تمہاری پگوں کا، دستاروں کا، اگر وہ تمہیں رسول اللہ کے ذکر میں جھومنے عزت اس میں ہے کہ اپنے آقا کے نعرے لگاؤ۔ ہاں تو نماز وہ بھی پڑھتے تھے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے درس قرآن دے رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے، ایک بار بھی اس کی زبان سے میرا نام نہیں نکلا۔ سرکار فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جس نے قرآن کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا تو قرآن اس کو میری بارگاہ میں لے کے آتا، قرآن اس کو میری بارگاہ میں لے کے آتا۔ تو نماز، اصل نماز کیسی ہے کہ حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، مسجد نبوی ہے، رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤ۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ اپنے محل مبارک کے اندر ہے، کعبے کی طرف منہ ہے صدیق اکبر کا۔ مسجد نبوی میں جو گئے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ادھر کعبہ ہے تو ادھر کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کی طرف ہے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، رسول اللہ نے اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹایا۔ سرکار کو اپنے محل کا پردہ ہٹانا تھا کہ پوری مسجد نبوی نور سے منور ہے۔
النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في بحر السياح لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالى أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك ونبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اللهم أعز الإسلام والمسلمين اے کریم تیرے فضل تیرے کرم